الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے عربک کا پیپر القواعد التطبیقیہ العربیہ یعنی جو عربی گرامر ہے اس کے باقاعدہ لیکچرز کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں اور اس کا پہلا سبق ہم انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اقسام الکلمہ، کلمہ کی اقسام۔ یہاں پر میں نے آسانی کے لیے مثالیں پہلے لکھ دی ہیں تاکہ وقت کی بچت کی جا سکے۔ دیکھیں پہلی مثال محمود مؤدب، محمود با ادب ہے۔ القط حیوان الیف، بلی پالتو جانور ہے۔ الارز یزرع فی پاکستان، چاول پاکستان میں کاشت کیا جاتا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے۔ الوفاء محبوب، وفا پسندیدہ ہے۔ یہاں پر یہ ٹوٹل 5 مثالیں میں نے لکھی ہیں۔ تو یہ 5 مثالیں لکھنے کے پیچھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات آپ اس بات پر غور کریں کہ یہاں پر جس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے، بحث کی جا رہی ہے، وہ یا تو انسان ہے جیسا کہ محمود بعد اب محمود ایک انسان ہے، یا پھر القط بلی حیوان ہے، یا پھر الارز نباتات، یا پھر الباب جمادات، یا پھر الوفا ایسی چیز کے جو مدرک بالعقل ہے، مدرک بالحس نہیں ہے، یعنی جس کا ادراک صرف عقل کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، حسی طور پر اسے ادراک اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہر وہ کلمہ جو کسی ذات پر دلالت کر رہا ہو، معنی پر دلالت کرتا ہو، اور وہ ذات بھلے انسان ہو، بھلے حیوان ہو، بھلے نباتات ہو، بھلے جمادات ہو، یا پھر کوئی غیر حسی چیز ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ صرف معنی پر دلالت کرتا ہو، اس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ اس میں دیکھیں محمود ایک بندے کا نام ہے، القط جانور کا نام ہے، الارز ایک نباتات کا نام ہے، الباب ایک بے جان چیز جماد کا نام ہے، الوفا ایک غیر حسی چیز جو صرف مدرک بالعقل ہے اس کا نام ہے۔ تو وہ چیزیں ان تمام مثالوں میں دیکھیں کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں لیکن ان میں زمانہ نہیں ہے۔ آگے دوسری مثال دیکھیں، دوسرا گروپ ذاکر طلاب الدرسہ، طالب علموں نے سبق یاد کر لیا۔ اس میں جو لفظ ذاکرہ ہے اس میں 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ ذاکرہ ایک جس کا معنی ہوتا ہے مذاکرہ، باہم ایک دوسرے سے وہ ایک دوسرے کو سنانا یا یاد کر لینا۔ دوسری مثال اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو مذاکرہ ہے اس کا حصول زمانہ ماضی میں ہوا ہے، کیونکہ ذاکرہ یہ فعل ماضی ہے۔ اور آگے دوسری مثال جو ہے یحضر، یہ حضور حاضر ہونا، یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع وہ زمانہ حال پر دلالت کرتا ہے اور زمانہ استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ ذاکرہ یہ مذاکرہ کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور یحضر یہ حضور حاضر ہونا کے معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذاکرہ ہے اس سے ماضی کا زمانہ سمجھا جا رہا ہے، اور جو یحضر ہے اس سے حال یا استقبال کا زمانہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو وہ کلمہ کہ جس سے حال یا استقبال کا معنی سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معنی پر بھی دلالت کرے اس کو فعل کہتے ہیں۔ آگے تیسری مثال دیکھیں، صرف الطریق المستقیم، سیدھے راستے پر چلو۔ آگے ذهبت الى الجامعہ، میں جامعہ گیا۔ آگے خرجت من البیت، میں گھر سے نکلا۔ یہاں پر جو 3 کلمات جن کے بارے میں ہم نے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پہلا کلمہ جو ہے وہ فی، پہلی مثال میں جو کلمہ فی ہے یہ اپنے معنی، اس کا معنی ہوتا ہے یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، لیکن جب تک جو ظرف ہے، جو جگہ ہے یا جو وقت ہے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے تب تک اس سے ظرفیت کا معنی نہیں سمجھا جاتا۔ اس طرح جو دوسری مثال میں لفظ الہ،
یہ انتہا کے معنی کے لیے آتا ہے، لیکن اس سے انتہا کا معنی اس وقت تک نہیں سمجھا جاتا کہ جب تک اس کے بعد وہ چیز ذکر کی جائے جس تک انتہا ہے۔ اور اس طرح جو تیسری مثال میں کلمہ ہے من، کلمہ من یہ ابتدا کا معنی دیتا ہے، لیکن ابتدا کا معنی اس سے اس وقت تک نہیں سمجھا جاتا کہ جب تک اس کے بعد اس چیز کو ذکر کیا جائے جس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ تو ان تینوں مثالوں میں، ان تینوں قسم کی جو مثالیں ہیں، 3 گروپس بنائے ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کلمہ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ کی پہلی قسم وہ ہے کہ جو ذات پر دلالت کرتا ہے اور اس کے معنی میں زمانہ نہیں پایا جاتا لفظ۔ اور جو دوسرا گروپ ہے کلمہ کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو اپنے معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں زمانہ حال یا استقبال یا ماضی، ان میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور کلمہ کی تیسری قسم وہ ہے کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہیں ہوتی، بلکہ اسے اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے ما بعد کی طرف ضرورت ہوتی ہے، ما بعد کی محتاجگی ہوتی ہے۔ تو کلمہ کی وہ قسم جسے اپنا مکمل معنی ظاہر کرنے کے لیے ما بعد کی محتاجگی ہوتی ہے اسے حرف کہتے ہیں۔